بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی فضل بڑی گھبرائی ہوئی پریشان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ بولنے کو طبیعت نہیں چاہ رہی تھی، جان پر جبر کر کے انہوں نے کہا، میں نے ایک خواب دیکھا، بڑا بھیانک خواب۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا ایک ٹکڑا کاٹا جا رہا ہے اور وہ کٹا ہوا ٹکڑا میری گود میں رکھا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، فضل مت گھبراؤ، یہ خواب کوئی خطرناک نہیں ہے۔ ارے اس کی تعبیر یہ ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جو تمہاری گود میں کھیلے گا۔ کچھ ہی دن کے بعد امام حسین تشریف لائے اور واقعی وہ فضل کی گود میں کھیلے۔ یہی فضل اس روایت کو بیان کرتی ہیں جو ہمارے ہاں صحیح کتب میں موجود ہے کہ حضرت امام حسین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے اشک کا سیلاب جاری ہے، زار و کتار آنسو نکل رہے ہیں۔ پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیریت تو ہے؟ تو اس نواسے کا پیدا ہونا، آپ کی گود میں جلوہ گر ہونا، یہ تو خوشی کا موقع ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، بات یہ ہے کہ ابھی جبرائیل امین آئے اور انہوں نے مجھے اطلاع دی کہ آپ کے نواسے کو آپ کی یہ امت شہید کر دے گی۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ حضرت امام حسین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زار و کتار رو رہے ہیں۔ سلمہ آئیں، کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ خوشی کا موقع ہے۔ فرمایا، ابھی جبرائیل امین آئے اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو کربلا میں شہید کر دیا جائے گا، اور جبرائیل امین نے مجھے اس جگہ مٹی لا کر دے دی۔ حضرت سلمہ نے اس مٹی کو محفوظ رکھا اور شہادت کے بعد کے واقعات میں ہے کہ جس دن حضرت امام حسین شہید ہوئے یہ مٹی کو محفوظ رکھا، اور جس دن حضرت امام حسین شہید ہوئے یہ مٹی اس دن سرخ ہو گئی تھی۔ حضرت امام حسین کے شہید ہونے کے واقعات اتنے مشہور تھے کہ سارے صحابہ کرام کو معلوم تھا کہ امام حسین شہید ہونے والے ہیں۔ حضرت علی کو بھی معلوم تھا کہ امام حسین شہید ہونے والے ہیں۔ ان کی والدہ ماجدہ کو بھی معلوم تھا کہ امام حسین شہید ہوں گے، ایسا تڑپیں گے، یہ ہوگا، وہ ہوگا، زمین کون سی ہوگی، کون لوگ ایسا کریں گے، تمام باتیں آپ کو کتابوں میں ملیں گی، لیکن کبھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہو کہ اللہ اس حادثے سے بچا لے۔ نہیں، کبھی یہ دعا نہیں کی، بلکہ دعا کیا کی؟ سینے پر ہاتھ مار کر کہتے ہیں، اے اللہ، حسین کو صبر و استقامت اور اجر عطا فرمانا، کیونکہ امام حسین کو جو مقامات ملنے والے تھے وہ اسی راستے سے ملنے والے تھے۔ اب آئیے ان کی شہادت کا سبب کیا بنا، اس کا مختصر جائزہ لیتے ہیں۔ سن 20 ہجری دمشق میں حضرت امیر معاویہ کا وصال ہوتا ہے۔ آپ کے وصال کے بعد یزید تخت حکومت پہ بیٹھا۔ اس نے بیٹھنے کے بعد اپنے لوگوں کو ادھر ادھر بھیجا اور مدینہ منورہ میں یہ خبر بھیجی کہ اہل مدینہ سے یزید کے حق سے بیعت لی جائے۔ حضرت امام حسین کو معلوم تھا کہ یہ واقعہ ہونے والا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن حنظلہ، خود حضرت امام حسین اور تمام اکابر صحابہ کرام نے اس فتنے سے بچنے کے لیے مدینہ منورہ چھوڑ دیا۔ حضرت امام حسین نے بھی اپنے تمام اہل خانہ کو جمع کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر انوار پر حاضری دی اور رخصت کی اجازت چاہی، اور یہ سوچ کر کہ اب میں بقیہ زندگی مکہ میں گزار دوں گا، آپ نے حاضری کے بعد مدینہ چھوڑ دیا اور مکہ مکرمہ تشریف لے آئے۔